يا علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر. ناظرین اکرام، السلام علیکم. آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں پروگرام غدیر کے پیغام کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے اور ہماری مسلسل بات چل رہی ہے عید غدیر کے سلسلے سے. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آغا کا اور جانتے ہیں غدیر کے بارے میں. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، غدیر کے پیغام کے ہی سلسلے سے اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، ہم اس سیرت سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ان کی سیرت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ایک دفعہ پھر سے سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اور تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس انتہائی عظیم خوشی کی مناسبت سے، عید سعید غدیر، عید اللہ الاکبر. انتہائی اہم تاریخ، انتہائی خوشی کی تاریخ. اور جہاں تک سیرت پیغمبر کی بات ہو غدیر کے حوالے سے، اولاً پیغمبر اکرم نے حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے امیر المومنین کی ولایت کے پیغام کو پہنچایا ہے، مولا ہونے کا اعلان کیا ہے. اور جو خطبہ غدیر ارشاد فرمایا تھا، اس میں بہت سی باتیں تھیں، اور قیامت تک کی ولایت کا بھی اس میں اعلان تھا، امام عصر کی بھی ولایت کا اعلان تھا. یہ ایک ضمناً میں عرض کر دوں کہ خطبہ غدیر میں صرف ذات امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین سے لے کر قیامت تک آنے والے اماموں کی ولایت کا اعلان تھا. یعنی یہ ہمارے توجہ ہونا چاہیے. یعنی ہم خطبہ غدیر میں اگر توجہ دیں، پڑھیں، تو آخری امام کی ولایت کا بھی تذکرہ ہے، اچھا، قیامت تک کی ولایت کا تذکرہ ہے. اور گویا پیغمبر نے اپنے بعث سے لے کر قیامت تک کے لیے اپنے جانشین اور خلافت کا اعلان فرمایا ہے کہ کون قیامت تک ولی ہوگا، کون قیامت تک جانشین ہوگا، کون قیامت تک مولا ہوگا. تو یہ قیامت تک کی ولایت کا اعلان تھا. اور اسی خطبے میں جہاں بہت سی چیزیں تھیں، ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ آنے والوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. اچھا، اگر ہم سیرت پیغمبر میں دیکھیں تو ایک ہماری ذمہ داری پیغمبر نے عائد کی ہے کہ اس پیغام غدیر کو ہم کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے پیغام غدیر کو سمجھنا ہے کہ اصل ولایت کیا ہے، اس ولایت کے اعلان کا مطلب کیا ہے، امیر مومنین کی مولا ہونے کے معنی کیا ہیں. خود ہمیں پہلے اس کو درک کرنا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اس پیغام کو پہنچانا ہے. ائمہ معصومین کا مشن بھی اسی پیغام کو پہنچانا تھا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خود غدیر کسی تنہا جگہ کا نام نہیں ہے، غدیر کسی ایک معمولی سے واقعے کا نام نہیں ہے. امیر مومنین کی ولایت کا معاملہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. بالکل صحیح کہا. ایک گویا ولایت یعنی ایک مشن ہے. بے شک، بے شک. ولایت ایک نظام ہے مکمل، ایک الہی نظام ہے جس کو پیش کیا گیا ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں ولایت در حقیقت جناب آدم سے لے کر قیامت تک کا ایک پورا نظام ہے جسے غدیر میں پیش کیا گیا ہے. یعنی جناب آدم سے لے کر خاتم تک جو انبیاء آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں، جنہوں نے زحمتیں کی ہیں، جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، پھر وہی زحمتیں، وہی پیغامات، وہی دین کیسے قیامت تک بچے گا، یہ گویا غدیر ہے، یہ گویا ولایت ہے. تو اب یہ پیغام، اس کے معنی یہ کہ بہت بڑی چیز ہے خود ہمارے لیے، اس معنی میں کہ اولاً ولایت امیر المومنین، یعنی اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دین ہے. چونکہ عرض بھی کیا تھا کہ جب ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا تو آیت جو نازل ہوئی تھی اس میں ایک جملہ بھی یہ بھی تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی وہ دین جس کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا تھا. بہت اچھی بات. یعنی جس دین کا آغاز جناب آدم سے ہوا تھا، جناب خاتم تک وہ دین آتا رہا. پیغمبر کے زمانے میں وہ دین آیا ہے، لیکن اس دین کی تکمیل امیر المومنین کی ولایت کے اوپر ہوئی، اس دین کی تکمیل غدیر کے اوپر ہوئی. یعنی گویا سیرت پیغمبر میں ایک پیغام ہمارے لیے، گویا حکم پیغمبر بھی ہو گیا اور سیرت پیغمبر بھی ہے کہ ہمیں غدیر کو پہنچانا ہے. تو اب غدیر کو پہنچانے کے لیے غدیر کو سمجھنا ضروری ہے. بے شک، بے شک. غدیر کی معرفت ضروری ہے. بے شک، ہمیں امیر المومنین کو پہچاننا ہے، ولایت امیر المومنین کو سمجھنا ہے.
اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین کی بھی قربانیاں، ائمہ معصومین کی گویا جانفشانیاں، ائمہ معصومین کا مشن، یہ وہی ایک پیغام کو پہنچانا تھا. یعنی خود غدیر ایک مکمل طور پر ایک ہمارے لیے ایک ذمہ داری کا بھی نام ہے، فریضے کا بھی نام ہے. اور اس ذمہ داری فریضے میں صرف یعنی غدیر غدیر کہہ دینا کافی نہیں ہے جی، یعنی صرف امیر المومنین کا نام لینا کافی نہیں، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری اسے سمجھنا ہے. بے شک. اب ہم آئے کہ خود یہ سیرت پیغمبر میں ولایت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے معنی ابھی ایک وہ معنی تھا کہ ولایت کے معنی حاکمیت کے، لیکن خود ہمارے لیے ذاتی طور پر اگر ہم نے اولا بتصرف مانا ہے، ہم نے حاکم مانا ہے، ہم نے صاحب اختیار مانا ہے، ہم نے اپنا آقا مانا ہے، تو بھی اس کے معنی یہ ہے کہ اپنا سب کچھ ہمیں ماننا ہے. بے شک بے شک. غدیر کی ولایت کے معنی یہ تھے کہ ہمیں امیر المومنین کو یا اس کے بعد جو بھی ائمہ معصومین ہیں ان کو اپنا سب کچھ ماننا ہے. جس طریقے سے ہم نے پیغمبر کو اپنا سب کچھ مانا تھا، بے شک اسی طریقے سے ہر امام کو اپنا سب کچھ ماننا. سب کچھ ماننے کے معنی کیا ہے؟ یعنی حتیٰ ان کی مرضی کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. بے شک. اسی میں ہی آپ کے اسی سوال جواب میں ہی ایک چیز ہے کہ ایک سچا مسلمان اگر ہے جو غدیر کی صفات جانتا ہے، سب کچھ معلوم ہے، جس نے سب کچھ پڑھا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے، تو جو مان رہا ہے غدیر کو، تو اس کے لیے بھی کیا اس کے صفات ہونے چاہیے؟ وہی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں غدیر میں مولا کے معنی یعنی امام علی کی گویا مرضی کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے، امیر المومنین کے حکم کو بھی ماننا ہے. آج ایک ہماری بحث یہ ہے کہ ولایت کے معنی حاکمیت کے، حاکمیت کے معنی جو وہ حکم دیں وہ ہمیں ماننا ہے. تو اب کم از کم ہر امیر المومنین کے ماننے والے کو معلوم ہے امام علی نے کیا کیا ہم سے کہا ہے، یعنی ہمیں کیا کیا حکم دیا، جو حکم دیا ہمیں وہ ماننا ہے مکمل طور پر. یعنی مولائیت کے معنی، غدیر کے معنی، اس نظام کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. وہ ایک دین خود اپنے لیے جب ہم سمجھیں گے تو خود ہم کو عمل کرنا ہے. سمجھنے کا مطلب ہے اسی لیے ولایت کے ایک معنی ہمارے اور مومن کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. مولا کے ایک معنی یہ یعنی ہر طریقے کے فاصلے کو ختم کر لینا. اپنے دل پر ولایت کو مانا، اس کے معنی یہ ہے کہ درمیان میں ہماری پسند بھی نہ آئے، درمیان میں ہماری مرضی بھی نہ ہو، درمیان میں ہماری سوچ نہ ہو. اگر ہم نے غدیر میں امیر المومنین کو مولا ماننا ہے، یعنی 12 اماموں کو ہم نے مولا ماننی ہے، تو جو بھی ہمارا مولا چاہے گا وہ ہمیں کرنا ہے. بے شک. بہت یعنی یہاں تک کہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اگر ان کو معلوم یہ پتہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تو ہمیں کرنا ہے. مولائیت کے معنی یہ ہیں، غدیر کے معنی یہ ہیں کہ جو ہمارا امام چاہے گا وہ ہم کریں گے. امیر المومنین کی جو مرضی ہوگی وہ ہمیں کرنا ہے، امیر المومنین کی جو پسند ہے وہ ہمیں کرنا ہے. امام زمانہ کی جو منشا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. یہ ہے مولائیت. اس کے تو برعکس چل رہا ہے، یعنی اب اسی مرضی کو ہمیں دوسری دنیا تک پہنچانا. یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے. دین اصل مشن ہے، توحید اصل مشن ہے. خداوند عالم کی گویا ایک عظمت کو پہچاننا یہ اصل مشن، توحید ہمارے لیے اصل مشن ہے. تو اگر امیر المومنین کی مرضی ہے تو ہم اپنے عمل سے اپنے کو مولائی ثابت کریں گے. یعنی اگر سیرت کی بات کریں تو یعنی آج ہمارا کام عمل کے میدان میں آنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو امام علی چاہتے ہیں. غدیر میں اگر امیر المومنین کو مولا مانا ہے تو امیر المومنین کے مطابق کام کرنا ہے، امیر المومنین کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے. ورنہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز جاننا اور ہوتا ہے، جاننا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ضروری ہے. یعنی عمل کرنا. ظاہر سی بات ہے کیا پیغمبر کے زمانے میں یا پیغمبر کے بعد لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہیں؟ یعنی کیا لوگوں کو نہیں معلوم؟ سب کو پتا تھا، سب کو معلوم، پتا سب کو تھا، سب نے دیکھا تھا. لیکن پتا ہونے کے بعد کتنے لوگوں نے عمل کیا ہے؟ عمل کرنے کا مطلب ہے کتنے لوگوں نے امام علی کو مانا تھا. کہ اصحاب پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ علی ابن ابی طالب خلیفہ بلا فصل، سب معلوم تھا. یعنی آج پورا واقع غدیر جو ہمارے کتابوں میں نقل ہو رہا تھا صاحب نے تو دیکھا تھا. تو اکثریت نے کیوں نہیں مانا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ماننا یعنی جاننا اور ہوتا ہے، پتہ ہونا اور ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا اور ہوتا ہے. اصل ذمہ داری عمل کی ہے. یعنی آج ہم کو معلوم ہو جائے کہ امیر المومنین مولا بنائے گئے ہیں یا ہم کو پتہ چل جائے کہ امیر المومنین ہمارے مولا، یہی کافی نہیں، بلکہ ہمیں اس میں عملی میدان میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. یعنی غدیر کے معنی خالی محفل کر لینا نہیں ہے، غدیر کے معنی خالی جشن منا لینا نہیں ہے، غدیر کے معنی امیر المومنین کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر ہمیں یہی مولائیت کے معنی معلوم ہو جائے کہ غدیر میں مولائیت کے معنی مرضی امیر المومنین ہے، اپنے نفس پر امیر المومنین کو حاکم مانا، یعنی حتیٰ اپنے نفس اپنی مرضی کو بھی ہم نے نہیں دیکھنا ہے بلکہ امیر المومنین کے حکم کو دیکھنا ہے، امیر المومنین کی مرضی کو دیکھنا ہے. تو پھر ہمارے یہاں غدیر کے نام پر پھر ڈانس نہیں ہو رہا ہوگا، غدیر کے نام پر پھر ہمارے یہاں بے پردگی نہیں ہو رہی ہوگی، غدیر کے نام پر ہمارے میوزک نہیں ہو رہی ہوگی، غدیر کے نام پر ہمارے گانے نہیں ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہرگز امیر المومنین اس سے راضی نہیں ہے. یعنی غدیر کے معنی، مولائیت کے معنی یہ ہے کہ ہم کتنا معصیت سے نکلے ہیں،
غدیر کے معنی ہم نے کتنا اللہ کی مرضی کا خیال کیا ہے. غدیر کے معنی یہ کتنا ہمیں ان کی مرضی کے مطابق ہم چلیں. امیر المومنین کی مرضی ہرگز معصیت میں نہیں ہو سکتی ہے، گناہوں میں نہیں ہو سکتی. امیر المومنین کبھی بھی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ مثال کے طور پر ہم غدیر کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے تو اب گانا بھی بج رہا ہے اور امیر المومنین کے ہم نام لے رہے ہیں، ہرگز امیر المومنین راضی نہیں. اچھا، پورا خطبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پڑھا ہوگا جتنا زور منقبت کے اوپر اس میں بھی ہاں نہیں، خطبے میں بھی دین بیان کیا، خطبے میں بھی حرام و حلال کو بیان کیا، شریعت کو بیان کیا. خود قرآن کی آیت میں نے عرض کی ولایت امیر المومنین تو دین کو مکمل کیا ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ولایت و دین الگ الگ نہیں ہے، اسی ولایت ہی پر تو دین مکمل ہو رہا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس ولایت ہے، ہم مولائی ہیں، تو دین ہونا چاہیے اور پھر مکمل دین ہونا چاہیے. الیوم اکملت لکم دینکم کے معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس مکمل دین ہے تب ہم مولائی ہیں. امیر المومنین کی مولائیت کے معنی یہ نہیں جتنی باتیں اچھی لگیں گے تو ہم عمل کریں، جو نہیں سمجھ آئے نہیں عمل کریں. مکمل دین کے معنی یہ ہے کہ حرام و حلال اگر جتنے ہیں سب پہ ہمیں عمل کرنا ہے. تو جب سب پہ عمل کرنا ہے تو نہیں ہو سکتا آج ہم غدیر کے نام پر یا خوشی کے نام پر یا محفل کے نام پر جو چاہیں کرنے لگے، جو ہمیں اچھا لگے. نہیں، وہاں بھی ہمیں دیکھنا ہے امام علی کو کیا اچھا لگتا ہے. اگر ہم امیر المومنین کا جشن منا رہے ہیں، امیر المومنین کی خوشی منا رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ امام علی اس عمل سے راضی ہیں راضی نہیں ہیں. اچھا، اس عمل سے بھی جنت میں جا رہے ہیں. جہاں ہمیں یہ اطمینان ہو کہ امیر المومنین راضی ہیں، وہی ہمارا مولائیت کا گویا ایک پیمانہ ہے اور معیار ہے اور وہ ہمارا قابل قبول ہمارا. اگر امیر المومنین راضی نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس جانب توجہ. الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی اس راستے پر جا رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے اس سے امیر المومنین راضی نہیں. اسے ولایت نہیں کہتے، اسے غدیر نہیں کہتے. غدیر یعنی اللہ کی مرضی، رسول کی مرضی، امیر المومنین کی مرضی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کے معنی یہ ہے کہ ہمیں ان کی مرضی کے تابع ہونا ہے. بہت اچھی، ہمیں ان کے حکم کا تابع ہونا ہے. تو جب حکم و مرضی کا تابع ہونا ہے تو وہ لوگ کبھی گناہ سے راضی نہیں ہو سکتے، وہ معصیت سے راضی نہیں ہو سکتے، وہ گانے سے راضی نہیں ہے، میوزک سے راضی نہیں ہے، وہ بے پردگی سے راضی نہیں ہے، وہ ڈانس سے راضی نہیں ہے. آج بعض لوگ سمجھتے ہیں خوشی کا موقع ہے ہم چاہے ڈانس کر لیں. بھائی حرام ہے آپ کے لیے، ناچنا حرام ہے ہمارے لیے. آج بعض لوگ امیر المومنین کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں میوزک چل رہی ہے، جائز نہیں ہے، دین ہماری اجازت نہیں دیتا ہے. ولو امام علی کا نام، امام علی کے نام آ جانے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا درمیان میں لانے سے. ہم اب آج کوئی آدمی آیا امیر المومنین کے نام پہ معاذ اللہ شراب پینے لگے تو لاکھ امیر المومنین کا نام آ جائے، لیکن وہ چیز جو خود امیر المومنین کی شریعت میں دین میں حرام ہے وہ حرام رہے گی. تو یہ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں ہمیں گویا اپنے عمل سے ثابت کرنا. سیرت کی جب بات کریں ہم ایسا کردار پیش کریں، ایسا عمل پیش کریں. جشن منائے تو شریعت کے ساتھ جشن منائیں، یعنی امیر المومنین کا نام لیں، دین کے ساتھ نام لیں. بے شک اب اس میں بے پردگی بھی نہ ہونا چاہیے، محرم و نامحرم کا بھی خیال ہونا چاہیے. ہماری زبان پر بھی ایسے الفاظ نہ آنا چاہیے جس کی شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے، کسی دوسرے کی توہین کرنے کی شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے. غدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں اور کسی دوسرے مومن کی توہین کر رہے ہوں. غدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین کے نام پہ جو ہے دوسرے مومنین کی اذیت کا سبب بننے ہیں. جو دین ہمیں غیروں کی اذیت کی اجازت نہیں دیتا ہے، دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بننے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کبھی اجازت نہیں دے گا تم نام امیر المومنین دوسروں کو ستا رہے ہو. نہیں، ہمیں اس بات کا خیال کرنا، اگر نام امیر المومنین ہے جس چیز سے امام علی راضی ہیں تبھی نام امیر المومنین. اگر مولائی ہیں تو مولائی کے معنی مولا نے کیا چاہا ہے اس کو دیکھنا ہے. اب ظاہر بات ہم اگر جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے باعث اذیت نہیں بننا ہے، بلکہ ایسا جشن منانا ہے دوسرے امیر المومنین سے متاثر ہوں، دوسرے امیر المومنین کی طرف آئیں، دوسرے امیر المومنین کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں. ہمارا پیغام ولایت اگر غدیر کا پیغام پہنچانا ہے تو ظاہر سی بات اس کے ذہن کو پہلے تیار کرنا ہوگا، اسے آمادہ کرنا ہوگا. نہ یہ کہ اسے دور کر دینا ہے، اسے بھگا دینا نہیں ہے. یعنی آج ہم سب کی ذمہ داری، اگر رسول نے خطبہ غدیر میں فرمایا ہے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو بھی موجود ہے وہ جو لوگ نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائے. یعنی ہم سب کی ذمہ داری، رسول اللہ نے آیت کی کہ تم پیغام غدیر کو پہنچاؤ. پیغام غدیر پہنچانے کی ذمہ داری کب ہوگی؟ جب سامنے والے کا ذہن تیار ہو، سامنے والا کسی طرح ہماری بات سننے پہ تیار ہو. وہ پہلے ہی ہم سے بھڑک جائے تو پھر ہمارا پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو اب اس میں ظاہر بات عمل ہمارے لیے معیار ہے، کردار ہمارا معیار ہے، ہمارا کیریکٹر معیار ہے، ہم کیا کر رہے ہیں یہ معیار ہے. خالی اپنے آپے سے باہر ہو جانا اسے مولائیت نہیں کہتے ہیں. بہت اچھی آپ کی بات بیچ میں میں نے کاٹی، بہت معذرت چاہتے ہیں، لیکن سوال ہمارے پاس بہت سارے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے سوال پورے ہو جائیں. اگر جس طریقے سے عید اکبر ہم عید غدیر کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ عید اکبر نام عید غدیر کو کیوں دیا گیا؟ دیکھیے، خود غدیر کی عظمت کی وجہ سے اس کے بہت سے نام روایتوں بیان ہوئے ہیں، کثرت سے نام ہیں، وقت نہیں ہے کہ تقریباً 50 سے زیادہ غدیر کے نام ہیں. اچھا، یعنی 50 روایتوں میں عید غدیر کے 50 سے زیادہ نام ہیں. انہی ناموں میں سے عید اللہ الاکبر ہے. یہ خود اللہ کی بڑی عید یہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کی بہت بڑی. اگر ہم واقع غدیر کو نگاہوں میں رکھیں، جو کچھ گفتگو ہوئی اس کو نگاہوں میں رکھیں، اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم عید ہے، کتنی اہم عید ہے.
خود یہ پیغام، چونکہ اسی پیغام کے اوپر دین مکمل ہوا ہے. جب دین مکمل ہوا یعنی جہاں دین کی تکمیل ہو رہی وہاں غدیر عید ہے. اب یہیں پر کسی کی تعبیر ہے کہ اگر ہم اس پس منظر میں غور کریں کہ ہمارے ہیں جو عیدیں ہیں ان عیدوں کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ بیان ہوئی. جیسے عید فطر کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ روزوں کی تکمیل ہے، یعنی آدمی نے روزہ رکھا، یہ شریعت کا ایک حکم ہے. ٹھیک ہے، یعنی روزے کی تکمیل ہے، یہ شریعت کا ایک حکم، مکمل شریعت نہیں، تو اس کے لیے عید فطر ہے. یا مثال کے طور پر عید قربان ہے، آدمی حج کرنے جاتا ہے، وہاں پر حج میں ایک عمل ہے، یعنی شریعت کا ایک حکم حج ہے، وہاں پر ایک عمل قربانی ہے، اور اس کے بعد اس دن کو عید قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک عمل کے بعد عید ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ایک عمل کی تکمیل پر ایک عید ہو رہی ہو تو جہاں پر مکمل دین ہو جائے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خود ولایت ان تمام دین کے ارکان کو، دین کے احکام کو تکمیل کر رہا ہے. تو جب اس ولایت امیر المومنین کے اوپر دین آ کر مکمل ہو رہا ہے تو پھر اس ولایت کے تکمیل کے اوپر جو دین عید ہوگی یا اس ولایت کے ساتھ جو عید ہوگی تو پھر وہ بقیہ عیدوں کے مقابلے میں بڑی عید ہوگی. ایک ممکن ہے وجہ، البتہ روایتوں میں اس کو یعنی عظمت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، فضیلت کے عنوان سے، کہ بہت بڑی عید ہے. خود یہ آیات گواہ ہیں، خود واقعات گواہ ہیں کہ یعنی حتیٰ اس کا انبیاء کے زمانے میں بھی تذکرہ رہا ہے، گزشتہ انبیاء میں بھی اس عید غدیر کے لیے، آسمان میں بھی اس کا نام ہے، زمین پر بھی نام ہے، فرشتوں کے درمیان بھی نام ہے، مختلف تعبیرات اس کے سلسلے میں ہیں، خود خداوند عالم کی طرف سے ہے اس کو عید قرار دیا گیا ہے. تو اب یہ یعنی اصل پہلو یا اصل وجہ اس کے لیے عظمت ہے، اہمیت ہے، اور بہت بڑی اہمیت ہے، چونکہ یہیں پر دین آ رہا ہے، یہیں پر دین مکمل ہو رہا ہے. میں نے درمیان میں ایک دن عرض کیا تھا کہ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک کی زحمتوں کی تکمیل ہوئی ہے، یا جس دین کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ دین آ کر اس ولایت کے اوپر مکمل، اور صرف ولایت وہ مکمل نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو بچانے کے لیے جو اب نظام شروع ہو رہا ہے ولایت اور امامت کے نام سے، وہ ہے غدیر. تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ایک پیغام پہنچانے کے لیے، ایک دین کو پہنچانے کے لیے، تو پھر اس کی حفاظت کے لیے کتنا اہم فریضہ ہوگا. تو اب یہ ایک معمولی کام نہیں تھا، لہٰذا اس کو عید اللہ الاکبر بھی کہہ سکتے ہیں. اصل ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کو اہمیت دیں. اور ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی جہاں پر آپ نے پہلے بھی کہا سیرت پر عمل نہیں ہے، یعنی ہم امام علیہ السلام کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور عید غدیر کو منا رہے ہیں. اسی میں کچھ لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ جس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. بغیر سیرت پر عمل کیے ہوئے خالی عید غدیر منا لینے سے کیا ہمیں اس طرح اولاً یہ تو مسلم ہے کہ جب قرآن کی آیات گواہ ہیں، احادیث رسول گواہ ہیں، اور واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ولایت امیر المومنین پر دین مکمل ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور اللہ اس دین سے راضی، اس اسلام سے. اس کے معنی بغیر ولایت امیر المومنین کے دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور صراحت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سارے اعمال انجام دے اگر ولایت امیر المومنین تو اعمال قابل قبول ہیں. یہ مسلم ہے، یعنی بغیر امیر المومنین کے دین نہیں ہے، ولایت کے بغیر ولایت کا اقرار کیے ہوئے آدمی دیندار نہیں ہو سکتا، مکمل دیندار نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. دین کی تکمیل ہوگی امیر المومنین کی ولایت کے اوپر، مکمل دین ہوگا، واقعی معنی میں مومن ہوگا، واقعی معنی میں دین والا ہوگا جب امیر المومنین کی ولایت کو مانتا. اگر امیر المومنین کی ولایت کا انکار ہے تو اس کے لیے دین نہیں ہے یا مکمل دین نہیں ہے، یا پھر اسی کے لیے پیغمبر کی روایتیں موجود ہیں متفق علیہ ہیں کہ پھر نجات نہیں ہے اس کے لیے بغیر امیر المومنین کی ولایت کے، بغیر امیر المومنین کی ولایت کے جنت میں نہیں جائے گا، بغیر امیر المومنین کی ولایت کے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. یہاں تک وہ جو مشہور حدیث ہے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اور کوہ ابو قبیس کے برابر صدقہ دے رہا ہے خدا میں، اور پوری زندگی پاپیادہ حج کرے، کوئی بھی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا اگر علی تمہاری ولایت اس کے دل میں نہیں. یہ روایتیں اس طریقے کی، یعنی بغیر ولایت تو اصل ہے، ولایت اساس ہے، چونکہ اسی ولایت کے ذریعے سے ہم دین میں داخل ہوں گے، اسی ولایت کے ذریعے سے ہم رسالت توحید کو سمجھنے کے لائق ہوں گے، یا اسی ولایت کے اوپر ہماری توحید مکمل ہوگی. اللہ مولایا و انا مولا کل مومن ومن کنت مولاہ فہذا المولا. اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری ولایت خدا بھی اس وقت مکمل ہوگی جب ہم ولایت امیر المومنین کا اقرار کر لیں گے. یعنی بغیر امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیے ہوئے ہماری ولایت خدا بھی مکمل نہیں، پھر ولایت رسول بھی مکمل نہیں. تو چونکہ اس ولایت کے اوپر دین مکمل ہوگا، اللہ کی ولایت
قرار پائے گی، رسول کی ولایت قرار پائے گی، بغیر اس ولایت تک آئے ہوئے ہمارے لیے گویا ضمانت بھی نہیں ہے، پھر اسی ولایت کے ذریعے سے آ کر ایمان اور نفاق کا فرق بھی واضح ہوگا۔ یعنی یہیں سے گویا ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں سے ایمان اور نفاق کا فرق، کون مومن ہے کون منافق ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مثلا ایک مثال تاریخ میں یزید جیسا، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو اب اس کو ہم کیسے طے کریں کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس کا خالی زبانی ہے اور یہ اس کی نجات کا سبب نہیں؟ آ کر امیر المومنین کی ولایت کے ذریعے سے، چونکہ وہاں تک نہیں ہے، اس کو نہیں مانا، اس راستے پر نہیں آیا، لہذا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو مسلمات تاریخ میں سے ہے اور حق ہے، اور آیتیں بھی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں اور عقلی دلیلیں بھی ہیں کہ امیر المومنین کی ولایت اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اور اس میں کمی گویا دین میں کمی ہے، اس میں کمی گویا ولایت رسول ولایت خدا میں کمی ہے۔ مکمل ولایت خدا بھی اسی وقت ہوگی جب ہم مکمل امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کریں۔ البتہ یہاں پر دوبارہ عرض کر دوں، ولایت امیر المومنین سے مراد 12 اماموں کی ولایت ہے، یعنی ولایت امیر المومنین سے مراد 12 اماموں کی ولایت ہے، یعنی اس ولایت کو ہمیں ماننا۔ لیکن پھر سوال وہی آتا ہے جو آپ نے کہا کہ اس ولایت کے معنی کیا ہے؟ خالی صرف زبان سے ہم کہہ دیں علی ولی اللہ یہ کافی ہے، یا اس کے بعد کی ہماری ذمہ داری ہے؟ نہیں، اس کے بعد کی اصل ذمہ داری ہے، یعنی ہم اس عمل سے بھی تو ثابت کریں کہ امیر المومنین کو مولا ماننا ہے، ہمارے عمل سے تو پتہ چلے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صرف زبانی مان لے کہہ دینے سے کوئی ماننے والا نہیں بنتا۔ ابھی جو میں نے مثال دی، یزید اپنے کو رسول کا ماننے والا کہتا ہے، تو کیا وہ رسول کا ماننے والا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا ماننے والا اپنے کو کہتا ہے، کیا ماننے والا؟ ہرگز نہیں ہے۔ جب ہرگز نہیں، کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اللہ اور رسول کے مانتا نہیں۔ تو اس سے ایک سامنے کی جو بات ہے، البتہ اور دلیلوں کے ساتھ، کہ اگر کسی کو مانا ہے تو اس کی ہم مانیں۔ تو امام علی کے مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امیر المومنین کی ماننا ہے، امیر المومنین کی باتوں پر عمل کرنا ہے، امیر المومنین کی مرضی، حتیٰ ان کی حکم تو دور کی بات ہے، ہمیں ان کی مرضی پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم امیر المومنین یہ چاہتے ہیں، ولو انہوں نے زبان سے نہیں کہا ہے، ہمارے مولا ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ان کی چاہت کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ امیر المومنین کی مرضی یہ ہے، ولو ہم تک ان کا حکم نہ پہنچاؤ، تب بھی ہمیں ان کی مرضی پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے مولا ہونے کا معنی ہے۔ تو جہاں مرضی میں تابع ہونا ہے، ان کی پسند میں تابع ہونا، تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی عمل میں ہم ان کے خلاف جا رہے ہوں۔ تو ظاہر سی بات یہ تو مسلم ہے کہ ہم اگر مولائی بننا چاہتے ہیں تو ہماری مولائیت کا معیار ہمارا عمل ہوگا۔ بے شک، بہت اچھا۔ ہم عمل سے پہچانے جائیں گے کتنے % مولائی۔ یا دوسری بات میں عرض کروں کہ مولائیت کے لیے ہم نے کتنا امیر المومنین کی احکامات پر عمل کیا ہے، کہ احکامات پر امیر المومنین کتنی باتوں پر عمل کیا۔ تو جتنی باتوں کو گویا ہم مانیں، جتنی باتوں پر امیر المومنین کی گویا ہم عمل کریں، اتنے فیصد ہم مولائی ہوں گے۔ ورنہ خالی ظاہر بات ظاہر کر دیں اور کوئی انداز اپنا لیں، اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل کے ساتھ بہت بہت شکریہ آغا، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے موجود رہیں گے۔ فی الحال ناظرین، آپ کو یہ ہمارا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ اپنا feedback@islam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، اور ان ایپیسوڈ سے کچھ سیکھیں، سمجھیں، اور اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ با ولایت مولا مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور آگا کی صحت کے لیے بھی دعا کریں کہ آپ بھی ہمیشہ اچھے رہیں اور ہمارے سامنے موجود رہیں۔ دیکھتے رہیں چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔ يا علي الطهر يا مجدا تسامى